جنازے کے فقہی احکام اور مسائل۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ جنازوں کے ساتھ جانا ہے۔ جمہور علماء، اکثر علماء کے پاس نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی اگر نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، محلے کے چند لوگ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب لوگوں سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں کسی مسلمان کی تو سب گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں پر فرض، چند لوگ بھی اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو بقیہ لوگ سب ذمے سے بری ہو جائیں گے۔ جنازے کے ساتھ جانے کے معنی کیا ہیں؟ جنازے کے ساتھ جانے کا مطلب ہے جنازے کو اٹھانا، جنازے کو کندھا دینا اور ایک دوسرے سے کندھا بدلنا۔ یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے۔ جنازے کی اتباع کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ جنازے کے پیچھے چلنے کی، جنازے کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں 3 اقسام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فقط اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس پر 1 قیراط اجر ملتا ہے۔ 1 قیراط یہ ایک سکہ ہے، اس کے برابر اجر بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ قیراط جو میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سکہ ہے، لیکن اس کا وزن میزان میں معلوم ہوگا جب نامہ اعمال میں نیک اعمال تولے جائیں گے، احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہوگا۔ دوسری قسم یہ ہے جنازے کے پیچھے جنازے کی اتباع کرنے کی کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک اس کے ساتھ شریک رہے۔ اس میں 2 قیراط اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی صرف نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قیراط کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے علاوہ تدفین تک اگر رہے شامل حال تو اس کو 2 قیراط اجر ملتا ہے، اور وہ 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ دیکھنے میں سکہ معلوم ہوگا معمولی، لیکن اس کا وزن میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور اتباع جنائز کی اتباع کی تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح ہمارے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ جنازے کے آگے یا پیچھے چلنے کے متعلق احادیث اور فقہاء کے مذاہب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ اس وقت اکڑ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، اے ابو الحسن، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے فرزند اکبر ہیں، اسی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اے ابو الحسن، مجھے یہ بتائیے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا جنازے کے آگے چلنا افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کے درمیان اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا، یعنی آپ کی کیفیت بدل گئی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ کہا اور کہا، تم جیسا شخص یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، یعنی صحابی رسول ہیں اور بزرگ صحابی ہیں، اور آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید نے کہا، ہاں، مجھ جیسا شخص آپ جیسے شخص سے یہ مسئلہ معلوم کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اور ذات کی قسم جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جنازے کے پیچھے چلنے والے کی فضیلت جنازے کے آگے چلنے والے پر ایسی ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل پر ہے۔ یعنی اسے جنازے کے پیچھے چلنے کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنے والا افضل ہے اس شخص سے جو جنازے کے آگے چل رہا ہے، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا ایسے ہی افضل ہے جیسے فرض نماز نفل سے افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن، یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا، سبحان اللہ، اے ابو سعید، کیا اس قسم کی بات میں اپنی رائے سے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا ہے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سنا ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، اللہ کی قسم، میں ایک انصاری کے جنازے میں حاضر ہوا۔ ان کے جنازے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تمام صحابہ تقریباً تمام صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پوچھا،
تم نے خود ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا اگر تمہارے علاوہ کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں اس کی تصدیق نہ کرتا، میں اس بات کو قبول نہ کرتا، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا تمہاری شان نہیں ہے۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر بن ابی قحافہ اور عمر بن خطاب تھے۔ پھر اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ اب کہاں ہیں۔ اگر میں ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو ان کو منع کرتا، یعنی شیخین کو، یہ دونوں کو میں جنازے کے آگے چلنے سے منع کرتا تھا۔ وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ جنازے کے پیچھے چلنا جنازے کے آگے چلنے سے اس طرح افضل ہے جس طرح فرض نماز نفل نماز سے افضل ہے، اور ان دونوں نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا جس طرح میں نے سنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ لوگ جمع ہوں اور تنگ ہو۔ اگر سب جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت کو حاصل کرنے لگے تو پھر جگہ کم پڑ جائے گی، جگہ تنگ ہو جائے گی اور لوگ حرج میں پڑ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس نیت سے یہ دونوں حضرات نے یہ عمل کیا ہو، اس طرح کیا ہو، پس انہوں نے جنازے کے آگے چلنے کو اختیار کیا تاکہ وہ لوگوں کو سہولت پہنچائیں، آسانی مہیا کریں، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی اقتداء کی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ جنازے کے آگے آگے چلے۔ حضرت ابو سعید نے کہا اے ابو الحسن، یہ بتائیے کہ اگر میں جنازے پر حاضر ہوں تو کیا میرا جنازے کو اٹھانا واجب ہے؟ یعنی اگر میں کسی کی میت میں جنازے میں شریک رہوں تو کیا جنازے کو کندھا دینا ضروری ہے، واجب ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ بہتر ہے، جو چاہے اس کو اٹھائے اور جو چاہے ترک کر دے، افضل ہے، بہتر ہے، فضیلت اور ثواب کی چیز ہے۔ کوئی جنازے کو کندھا دے، کسی بزرگ کا جنازہ ہے، تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے کندھا دینے کی سعادت حاصل کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جنازے کے آگے چلنے کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تم جنازے کو رخصت کرنے والے ہو۔ جنازے کو کندھا دینے کا مطلب، جنازے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کو تم رخصت کرنے والے ہو، خواہ تم اس کے آگے چلو، خواہ پیچھے چلو، خواہ اس کے دائیں طرف چلو، خواہ اس کے بائیں طرف چلو۔ جنازے کے ساتھ چلنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو وداع کر رہے ہیں یا کسی کو رخصت کر رہے ہیں تو ان کے آگے بھی رہ سکتے ہیں، ان کے پیچھے بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جنازہ متبوعہ ہے، تابعہ نہیں، یعنی جنازہ متبوعہ ہے، تابعہ نہیں، یعنی جو جنازے کے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا یہ مسلک ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ سفیان ثوری، امام اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں جنازے کے آگے چلنے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ اور دوسروں کا مسلک یہ ہے کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مسلک ہے۔ اس حدیث کا وہی محمل ہے جو حضرت علی نے بیان فرمایا، یعنی یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے چلنا۔ آگے بھی چلا جا سکتا ہے لیکن افضلیت احناف کے پاس پیچھے چلنے میں ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنازے کے آگے چلتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر سب جنازے کے پیچھے چلیں تو راستہ تنگ ہو جائے گا، جگہ کم پڑ جائے گی اور لوگوں کو دشواری ہوگی، تکلیف ہوگی، گھس پٹ کر جانا پڑے گا۔ اس نیت سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ دعوت